احمد اویس صاحب یہ فرمائیے گا کہ بلے کا نشان ملا، لیکن ساتھ ہی جس طرح ہم نے پہلے دیکھا تھا الیکشن کمیشن بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا، اکبر ایس بابر صاحب بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے، انہوں نے پھر پشاور ہائی کورٹ کا رخ کیا تھا اور پھر واپس ہو گیا تھا، اب دوبارہ ڈویژن بینچ سے آپ کو ریلیف ملا ہے، اب آگے سپریم کورٹ ہے، تو یہ تو سلسلہ لگتا ہے الیکشن تک شاید چلتا رہے احمد اویس صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے نہیں رائی صاحب، یہ صورتحال ایسی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ پہلے انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، بالکل ایک انلیگل اور انکانسٹیٹیوشنل فیصلہ تھا، اور اس کو انہوں نے چیلنج کیا بائی فائلنگ پٹیشن بیفور دی پشاور ہائی کورٹ۔ تو کیونکہ سنگل بینچ نے ان کی جو ہے ایمرجنسی میں سیم ڈے پہ اپیل سنی تھی، وہ ریٹ جو ہے وہ سنی تھی، اور سننے کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا اس کے اندر کہ یہ کیونکہ دوسری پارٹی کی طرف سے کوئی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کو بھیج دیا گیا تھا الیکشن کمیشن کو، اس کی کاپی بھی بھیج دی گئی تھی، لیکن ادھر سے کوئی حاضر نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے فیصلہ کر دیا ان کی فیور میں، اور بعد میں اسی بنیاد کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی کہ ان کے بغیر سماعت کیا یہ سارا جو یک طرفہ فیصلہ ہوا ہے تو وہ ریورس ہو گیا۔ لیکن ان جج صاحب نے 9 تاریخ پہلے ہی فکس کر دی ہوئی تھی، مین جو کیس کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے اس کی ڈیٹ جو ہے وہ 9 تاریخ ڈومین بینچ کے آگے فکس کر دی تھی کہ چھٹیوں کے فوراً بعد پہلے بینچ بیٹھے گا ڈومین بینچ، اور وہ اس کے اوپر سماعت کرے گا۔ اب اس وجہ سے اب وہ فیصلہ فائنل فیصلہ آیا، تو مجھے امید ہے، اور جو حالات مجھے نظر آتے ہیں اگر کبھی اس میں غور سے آپ دیکھیے گا تو آپ یہ بڑی فلمزی گراؤنڈ کے اوپر انہوں نے آگے بھی کیا تھا۔ آپ دیکھیے کہ الیکشن کمیشن نے یہ اس بات کے اوپر ان کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا تھا، ان کا جو سمبل چھین لیا تھا کہ جی یہ انہوں نے الیکشن نہیں کروائے، وہ کہتے ہیں الیکشن نہیں ہوئے، وہ سب کچھ پروسیس بھی ٹھیک ہو گیا، لیکن چیف الیکشن کمشنر جو آپ نے اپوائنٹ کیا تھا وہ غلط تھا، اس کا پروسیس غلط ہوا، اس کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار غلط تھا۔ یہ بڑی فلم جیسی گراؤنڈ تھی، یہی وجہ ہے کہ وہ اس کو انہوں نے اس کو بڑی ڈیٹیل سے ٹیک اپ بھی کیا ہے، اور یہ ہو گیا فیصلہ۔ اور میں آپ کو ضمن یہاں پر بتاتا چلوں کہ یہ گراؤنڈ اس لیے ٹینیبل نہیں ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یحییٰ خان کو آسمہ جیلانی کیس میں ہولڈ کر دیا تھا انہوں نے کہ یہ یوزرپر ہے، اور یوزرپر ریمین دی یوزرپر، جب وہ آؤٹ آف پاور ہوگا تو پھر اس کو آپ اس کے خلاف کارروائی کریں اور اس کو سزا دیں۔ اور یحییٰ خان نے جو الیکشن 1970 کرائی تھی، جس کو کہا جاتا ہے کہ سب سے فیئر الیکشن ہوئے تھے، وہ الیکشن کو تو کالم کسی نے قرار نہیں دیا تھا کہ یحییٰ خان یہ اپنی الیکشن غلط تھی۔ اسی طرح سے جسٹس سجاد علی شاہ صاحب، جب وہ چیف جسٹس ان کو بعد میں ڈکلیئر کر دیا گیا کہ وہ ہی واز ناٹ لیگلی کانسٹیٹیوشنلی اپوائنٹڈ چیف جسٹس، لیکن جتنے فیصلے انہوں نے کیے تھے وہ سارے کے سارے صحیح قرار دیے گئے تھے۔ تو اس لیے یہ ایک بنیاد بنا کے پوری پولیٹیکل پارٹی کو الیکشن پروسیس سے ریسٹرین نہیں کیا جا سکتا تھا، یہ ایک بہت غلط فیصلہ کیا گیا اور بڑا پارشل فیصلہ تھا۔ اگر سپریم کورٹ بھی جایا جاتا ہے تو آپ پھر بھی کانفیڈنٹ ہیں؟ سر میں اس پر آتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔